آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور کہنا چاہیے کہ ڈرامائی قصے کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب پیغمبر حضرت ایلیاس علیہ السلام اور ملکہ ایزابل آمنے سامنے آئے، اور ہماری جو معلومات ہیں اس حوالے سے، ان کا بنیادی ذریعہ ایمبر وائس یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو ہے۔ وہ اس پورے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی جو سلطنت تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی، شمال میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ۔ شمالی ریاست یعنی اسرائیل، وہاں بادشاہ اخی آب کی حکومت تھی، اور انہوں نے فونیشیا کی شہزادی ایزابل سے شادی کی۔ اب یہاں سے بات جو ہے نا وہ ذرا پیچیدہ ہوتی ہے۔ ایزابل خوبصورت تو تھی، مگر اپنے ساتھ بال دیوتا کی پوجا بھی لائی۔ یہ فونیشیا کا ایک اہم دیوتا تھا اس وقت۔ وہ بات اس ویڈیو میں کافی نمایاں ہے، وہ یہ کہ شادی سے پہلے بادشاہ یعقوب اور بنی اسرائیل کم از کم ظاہری طور پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی چل رہے تھے، لیکن ایزابل کا اثر وہ بہت گہرا تھا۔ اس نے سب بدل دیا۔ بادشاہ نے نہ صرف خود بال کی پوجا شروع کی، بلکہ سامریا شہر میں اس دیوتا کا ایک بہت بڑا سونے کا بت، اچھا، کتنا بڑا؟ پورے 20 گز اونچا، اور ایک مندر بھی بنوایا ساتھ میں۔ 20 گز، یہ تو بہت بڑا ہے۔ جی، اور اس قدم نے آپ سمجھیں کہ بنی اسرائیل میں بت پرستی کو عام کرنے کا راستہ کھول دیا۔ اور پھر اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے، تاکہ وہ لوگوں کو واپس ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا سکیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بادشاہ، ملکہ اور زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات سنی ہی نہیں، بلکہ ملکہ ایزابل نے تو انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھا اور ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ ہاں بالکل، اس پر اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل پر 3 سال کا شدید قحط آ گیا۔ 3 سال کا قحط؟ جی، فصلیں تباہ، لوگ سخت پریشان، اتنے کہ بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے شکایت لے کر۔ تو یہ صرف موسم کی خرابی نہیں تھی، بلکہ ایک واضح اشارہ سمجھا گیا۔ بالکل۔ تو بادشاہ مجبور ہو گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے سیدھا ایک چیلنج پیش کیا کہ وہ یعنی حضرت الیاس اور بیل کے 450 پجاری دونوں اپنے اپنے معبود کے نام پر قربانی پیش کریں گے۔ اچھا۔ اور جس کی قربانی آسمانی آگ سے قبول ہو جائے، اسی کا معبود سچا مانا جائے گا۔ یہاں معاملہ جو ہے وہ بالکل عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ جی، یعنی ایک طرح کا مقابلہ۔ ہاں، کوہ کرمل پر، جو اس وقت ایک اہم مذہبی مقام سمجھا جاتا تھا، وہاں یہ سب ہوا۔ بیل کے پجاریوں کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ صبح سے شام تک چلاتے رہے، پکارتے رہے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اور فوراً آسمان سے آگ اتری جس نے ان کی قربانی کو جلا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود بنی اسرائیل اور خود بادشاہ اکیاب، انہوں نے حق پہچان لیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا جائے، اور اسی وقت حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے زوردار بارش بھی شروع ہو گئی۔ قید ختم ہوا۔ لیکن اور یہ انسانی فطرت کا ایک بڑا عجیب پہلو ہے جس پر یہ ذریعہ بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ تبدیلی، یہ توبہ، یہ عارضی ثابت ہوئی۔ اچھا، مطلب لوگ پھر پلٹ گئے؟ جی، ملکہ ایزابل تو اپنے عقیدے پر قائم ہی رہی، اور وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، اور جیسے ہی خوشحالی واپس آئی، قحط ختم ہوا، تو بادشاہ اکیاب اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد وہ پھر سے بال کی پوجا اور پرانی روش پر چل پڑے۔ یعنی آسانی آتے ہی سب بھول گئے؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے آسانی اور دولت وہ کبھی کبھی آزمائش میں مشکل سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جی۔ اس کے بعد چاہے ان کی بددعا کے نتیجے میں یا بنی اسرائیل کے اعمال کی وجہ سے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک پڑوسی طاقتور قوم نے حملہ کیا، شہر تباہ کر دیا گیا، اور بادشاہ اخیاب، ملکہ ایزابل اور ان کا بیٹا سب قتل کر دیے گئے۔ اور ملکہ ایزابل کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو اپنی خوبصورتی اور طاقت کے لیے مشہور تھی۔
ہاں، لیکن اس کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ روایت کے مطابق اس کی لاش کو گلیوں میں پھینک دیا گیا اور اسے کتوں نے نوچ کھایا۔ اس کا وہ دیوتا بال جس کے لیے اس نے اتنے ظلم کیے، پیغمبر سے دشمنی کی، وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ تو اس ساری کہانی سے، اس پورے واقعے سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ قصہ ایک پیغمبر اور ایک ملکہ کے درمیان شدید ٹکراؤ، معجزے، پھر لوگوں کی توبہ اور پھر دوبارہ گمراہی، اس کی ایک یاد دہانی ہے۔ بالکل، جس کا انجام تباہی تھا۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ عقیدے کی لڑائی میں کیسے سیاسی اور شخصی مفادات شامل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ آج بھی لبنان میں بالبک شہر کے جو کھنڈرات ہیں، وہ شاید اسی دور کی شان و شوکت اور پھر زوال کی نشانی کے طور پر موجود ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعہ ایک بہت بنیادی سوال چھوڑ جاتا ہے۔ تاریخ ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جہاں عقیدہ، طاقت اور انسانی کمزوری، یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کیا ہم واقعی ان واقعات سے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی سبق سیکھتے ہیں، یا تاریخ بس خود کو دہراتی رہتی ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے۔